تو جو یوتھ آج کے دور میں حیا والی ہے, modest ہے, and there are many, I know personally some who still lower their gaze in this age of fitna, and on the other hand I know people who actually اپنے آپ کو فتنوں کی جگہ پہ پریزنٹ کرتے ہیں اور اس چیز کو فخر سمجھتے ہیں, گناہ بھی کرتے ہیں, فخر بھی سمجھتے ہیں, اور دوسروں کو بھی بتاتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس چیز میں انوالو کرتے ہیں. ان کو تو خیر یہ شاید فرق ہی نہیں پڑتا نا, وہ شاید یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ ان کے گھر میں ماں بہن نہیں ہے, وہ شاید یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ ان کی سسٹرز نہیں ہے, تو اسی لیے شاید وہ دوسروں کی بہنوں پہ اس طرح کی نظر ڈالتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. یہ چیز ان کا پوٹینشیل ختم کر رہی ہے, یہ چیز ان کی انرجی کو ختم کر رہی ہے, اور انہوں نے بس اب اپنا ایک ہی سوچ بنا لی ہے, ایک ہی پرپز بنا لیا انہوں نے کہ بس جی میں نے جہاں جانا ہے میں نے یہی کام کرنا ہے. جیسے میجورٹی اسٹوڈنٹ سے آج آپ پوچھ لیں, میں اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھنا جی آپ اس انسٹیٹیوٹ میں کیوں جانا چاہتے ہیں, آپ اس اسکول میں کیوں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں آفٹر او لیول, یا چلیں یونیورسٹی میں آپ کیوں جانا چاہتے ہیں, یہ اس فیکلٹی میں کیوں جانا چاہتے ہیں. Some of them have replied کہ بیکاز وہاں پر فیمیل ریشو زیادہ ہے. What do they mean by this? Okay, what do they mean by this? تو یہ یوتھ میں ایک بڑا نارمل سا ٹاپک بن چکا ہے کہ یار کیا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے دیکھی جائے گی جب بابے بنیں گے, جب we will be in old age تب دیکھیں گے نمازوں کو. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں جو یہ سوچ کے کہ بڑھاپے میں عبادت کریں گے, بڑھاپے میں عبادت ہوتی نہیں ان سے. بھائی جب جوانی میں عبادت کی عادت نہیں ہے تو بڑھاپے میں کیسے بن جائے گی, اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے بڑھاپے میں جا کے. اینڈ واٹس دا گارنٹی, اگر ڈیتھ آ گئی تو پھر کیا ہوگا. تو پلیز اپنے دل کو نرم رکھیں, ڈونٹ میک یور ہارٹ سو ہارڈ کہ آپ کو یہ باتیں افیکٹ بھی نہ کریں, آپ سوچیں بھی نہ. مطلب اتنا سخت دل ہو چکا ہے کہ ہم بات ہی نہیں سننا چاہتے, ہم اس پہ غور ہی نہیں کرنا چاہتے, اور ہم فلو کے ساتھ جا رہے ہیں. تو پھر اینڈ میں کیا ہوگا, اینڈ میں پھر وہی ہوگا کہ نقصان آپ اپنا کریں گے, اپنے آپ کو ٹربل میں ڈال کے. تو اس لیے پلیز آج کا لیکچر سنیے گا اور آگے فارورڈ بھی کیجیے گا, اور اپنے دوستوں کو اسپیشلی یوتھ کو یہ باتیں سنائیے گا, سمجھانے کی کوشش کیجیے گا. لیٹس اسٹارٹ ود دس تھاٹ. میں آپ کو ایک سوچ دینا چاہتا ہوں, اور علامہ اقبال کے شعر سے اخذ ہے یہ سوچ, بہت ہی زبردست شعر ہے, ون آف مائی فیوریٹ. وٹ ڈیڈ علامہ اقبال سے اباؤٹ دا مسلم یوتھ. اور یہ شعر جب میں نے سنا تھا تو مجھے بہت موٹیویشن ملی تھی, اینڈ آئی ایکچولی ریئلائز کہ بات تو سچ ہے. اگر ہم بات پہ سوچیں, بات پہ غور کریں تو بات کتنی سچ ہے کہ ہمارے پاس وہ فلاسفی ہے, ہمارے پاس وہ وے آف لائف ہے جس کے تھرو ہم نے دوسروں کو پیغام دینا تھا ایکچولی. اب آج کی نوجوان جو لڑکیاں ہیں یا نوجوان جو لڑکے ہیں, بجائے کہ نان مسلمس کو پیغام دینے کے, بجائے کہ ان کو اسلام دکھانے کے, ان جیسا بننے کی کوشش کر رہے ہیں. ویسٹ میں کتنے ایسے نان مسلمز ہیں جو حجابی لڑکیوں کو دیکھ کے نان مسلم وومن اٹریکٹ ہوتی ہیں, ان دا سینس کہ یہ واٹ از حجاب, دے وانٹ ٹو نو اباؤٹ حجاب, دے گیٹ اٹریکٹڈ ان دا سینس کہ یار یہ دے لک ماڈسٹ, سو لیٹ اس آسک دیم کہ یہ کیا ہے. آن دی ادر ہینڈ ہمارے مسلمان یہاں مسلم کنٹری میں حجاب کو ڈیگریڈیشن سمجھتے ہیں, وہ حجاب کو بیکورڈ سمجھتی ہیں, اور حجاب کرنا تو دور کی بات, وہ حجاب کرنے والیوں کو جو ہے وہ تانے دیتی ہیں. تو what's wrong with us? Where are we going? Where are we heading? Hazrat Umar Sallallahu Alaihi Wasallam said, I fear the day when the non-Muslim will be proud of his batil and the Muslim will be shy and the Muslim will be embarrassed and ashamed of his faith, ashamed of the truth. آج ایسا ہو رہا ہے. They are proud of their ways, but we on the other hand we are ashamed. تو میں مخاطب ہوں اس یوتھ کے ساتھ جو اسلام کو بیکورڈ سمجھتی ہے, پردے کو بیکورڈ سمجھتی ہے, اور جو مورالٹی کا مذاق اڑاتی ہے. لیکن یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جس دن آپ کو ریئلائز ہو گیا کہ آپ کا ریلیجن کیا چیز ہے اور آپ کا وے آف لائف کیا چیز ہے, that is the day you will not ignore your way of life. That is the day you will instantly adopt it. کئی ایسے نان مسلمز ہیں جو مسلمان شخص کی موڈیسٹی دیکھ کے, when that person lowers the gaze, یہ دیکھ کے جو ہے وہ بہت امپریس ہوتے ہیں, اسلام کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. کیسے آئیڈینٹیفائی ہوگا مسلمان ایک کراؤڈ میں؟ آپ ایک کراؤڈ میں جاتے ہیں, آج آپ دیکھ لیں کراؤڈ میں ہماری نظریں کنٹرول میں نہیں ہیں. مسلم نوجوان جو ہیں وہ نظروں کو کنٹرول کرنے کی بجائے, گیز کو لوور کرنے کی بجائے, تو وہ پورا ایکس رے لگایا ہوا ہے انہوں نے اپنی آنکھوں میں, انفارچونیٹلی, اینڈ دیٹ ایکچولی شوز کہ کیا تربیت ہوئی ہے ان کی. تو علامہ اقبال کے شعر پہ غور کریں. ہی سیڈ, کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے, عصر نور رات ہے, دھندلا سا ستارہ تو ہے. او مسلم یوتھ, اونلی اف یو ریئلائز, آج کے دور میں دھندلا سا ستارہ تو ہے. اٹس اے ڈارک ایج وی آر لیونگ ان. ہم اندھیروں میں رہ رہے ہیں, لیکن اس اندھیرے میں دھندلا سا ستارہ, تھوڑی سی برائٹنس اگر ہے وہ تمہاری وجہ سے ہے, بیکاز آف یور کیریکٹر, بیکاز تم اللہ سے ڈرنے والے ہو, بیکاز تمہارے پاس وہ ویلیوز ہیں. ابھی تم اڈاپٹ نہیں کر رہے, لیکن جس دن تم اڈاپٹ کر لو گے تو تم ایک امید بن جاؤ گے اس دنیا کے لیے. دنیا میں بہت برائی ہے, ہر جگہ اسکینڈلز, ہراسمنٹ, کوالٹی لوگ کی کمی ہو چکی ہے, کوالٹی مین کی کمی ہو چکی ہے. ویئر آر دا کوالٹی مین, ویئر آر دا پیپل, دا ینگ مین ہو لوور دیئر گیز, ہو آر افریڈ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ہو آر مین آف ڈگنیٹی, ہو ریسپیکٹ وومن. مرد تو وہ ہوتا ہے نا جو عورت کی عزت کرتا ہے, ویئر آر دے. اور پھر وہ خواتین کہاں ہیں جو حضرت فاطمہ, حضرت عائشہ کو آئیڈیلائز کرنے والی ہیں؟ بہت کم ہیں, لیکن جو ہیں وہی امید کی کرن ہے آج کے اندھیرے دور میں. سو دیٹس دا فرسٹ تھاٹ آئی وانٹ ٹو گیو آل آف یو, کہ پلیز ریئلائز ہو یو آر, اور اس امید کی کرن کو اجاگر کریں. آپ وہ دھندلا سا ستارہ ہیں, اپنے آپ کو مزید برائٹ کریں, یہ پہچان کے کہ آپ کون ہیں, اور اپنے کیریکٹر کو سامنے لا کے. سو ایز یو نو کہ ٹوڈے آر ٹاپک از ماڈیسٹی, حیا. ہم حیا کی بات کر رہے ہیں, تو لیٹ می ٹیل یو سم کوٹس آف صحابہ اینڈ دین احادیث, اینڈ دین وی ڈسکس سم کیس اسٹڈیز آف صحابہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, ہی از کوٹڈ ٹو ہیو سیڈ ان الآداب المفرد, modesty and belief are together. حیا اور ایمان اکٹھے ہیں, they are intertwined together. حیا ایمان کا حصہ ہے. اگر آپ کلیم کرتے ہیں آپ مومن ہیں, آپ ایمان والے ہیں, تو آپ حیا والے ہوں گے. if one of them is removed, the other is removed. اگر ایک ریموو کیا جائے گا تو دوسرا بھی ریموو ہو جائے گا. تو آج کے دور میں بردرز اینڈ سسٹر, جب حیا کو چیلنج کیا جا رہا ہے, جب
حیا کو آؤٹ ڈیٹڈ سمجھا جا رہا ہے، جب ہمارے اپنے ایڈس حیا کو چیلنج کر رہے ہیں، حیا کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، وومن کو آبجیکٹیفائی کر رہے ہیں، لٹرلی وومن کو آبجیکٹیفائی کر رہے ہیں. بھائی ایک طرف فیمنزم کا نعرہ لگاتے ہیں تو ایٹ لیسٹ وہ ویسٹرن فیمنسٹ کی بات سن لو جو عورتوں کی آبجیکٹیفیکیشن کے خلاف ہیں، جنہوں نے باقاعدہ ڈاکیومنٹریز بنائی ہوئی ہیں، کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ کس طرح سے ایڈورٹیزمنٹ انڈسٹریز عورت کو آبجیکٹیفائی کرتے ہیں اور عورتوں میں انفیریورٹی لے کر آتے ہیں، ایسی ایسی خواتین دکھا کے وہ نیئر ٹو پرفیکشن ایڈیٹنگ کر کے اور جو بھی سافٹ ویئر یوز کر کے، جس سے وہ عورتیں جن کے پاس وہ حسن نہیں ہے، جن کے پاس وہ چیز نہیں ہے، وہ بیچاریاں دیکھ کے ان کے دل پہ کیا بیتتی ہوئی. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس کے کیا سوشل امپیکٹس ہیں؟ اور وہ نوجوان جو اس طرح کے ایڈس کو دیکھ رہے ہیں وہ کس فیز سے گزرتے ہیں، ان کے دل میں کیا ڈیزائرز ابھرتی ہیں. نو ون کیئرز، نو ون گیوز اے ڈیم ٹو بی آنیسٹ. پیسہ آ رہا ہے، ایک چیز مشہور ہو رہی ہے، یونیک ہو رہی ہے، ایک ریس لگی ہوئی ہے ساری کمپنیز کارپوریٹ سیکٹر میں کہ جی ہمارا ایڈ ایسا ہونا چاہیے، ہمارا ایڈ ویسا ہونا چاہیے. کل کو سارے آپ اللہ کو جواب دو گے. یہ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. آئی ایم ٹیلنگ یو دس ناٹ بیکاز آئی ہیٹ یو. اگر اف سم ون ہیٹ سم ون تو وہ بات ہی نہیں کرتا اگلے سے. میں صرف اس لیے بات کر رہا ہوں بیکاز وی وانٹ کہ آپ لوگ اپنی یہ رسپانسبلٹی ریئلائز کرو. سارے لوگ جو اس وقت پیسے کے لیے کچھ بھی کر رہے ہیں اور یوتھ میں وہ کلچر، بے حیائی کا کلچر جو ہے آپ لوگ پھیلا رہے ہو، تو کبھی آپ نے ریئلائز کیا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ کبھی آپ لوگ نے سوشل رسپانسبلٹی فیل کی ہے؟ کل کو کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ کل کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت لیں گے. کس چیز کی شفاعت؟ ساری تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیچنگز کی دھجیاں اڑا دی ہیں. کون سی سنت آپ نے فالو کی ہے؟ آپ تو حیا کا مذاق اڑانے والے ہیں، آپ تو جو ہے وہ حیا کو چیلنج کرنے والے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حیا والا کوئی تھا ہی نہیں، ہماری صحابیات سے زیادہ حیا والا کوئی تھا ہی نہیں. تو کس چیز کی ہم شفاعت ایکسپیکٹ کریں گے کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیسے ہم فیس کریں گے عمر بن الخطاب جیسے صحابہ کو؟ کیسے ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیس کریں گے آن دا بگ ڈے؟ کیسے ہم فیس کریں گے حضرت عائشہ کو، حضرت خدیجہ کو، یہ امہات المومنین کو ہم کیسے فیس کریں گے؟ کس منہ سے فیس کریں گے کہ وی ڈیڈ ایوری تھنگ فار منی، وی ڈیڈنٹ کیئر؟ اس کے سوشل امپیکٹس کیا آ رہے ہیں ہماری یوتھ میں؟ وی گاٹ ڈیسیوڈ. حالانکہ سب کچھ ہمارے سامنے، ہم سب کو پتہ ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، ہم سب کو پتہ ہے میڈیا میں کیا ہوتا ہے، ہم سب کو پتہ ہے یہ ساری چیز کس لیے ہے، اس کے پیچھے کیا ایجنڈاز اینڈ تھنگز لائک دیٹ. تو بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم یہ ریئلائز نہیں کر رہے کہ حیا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کہی جس پہ آپ غور کریں. ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم reported that the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said verily every religion has a character. ہر ریلیجن کی ایک خاص بات ہے، ایک خاص ٹریٹ ہے، ایک خاص کیریکٹر ہے. and the character of Islam is modesty. تمہارے ریلیجن کا کیریکٹر، تمہارے ریلیجن کا ٹریٹ حیا ہے، modesty. Now what is حیا؟ حیا کا کانسیپٹ ہی چینج کیا جا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں جی کہ حیا کا تعلق کپڑوں سے کوئی نہیں ہے، آپ بس جی آپ کو نہیں پسند تو آپ نہ دیکھیں، آپ جو ہے وہ اپنی آنکھیں بند کر لیں. کیا یہی بات آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈے آف ججمنٹ پہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے تو یہ کہا تھا سب کو، ہم نے تو یہ جواب دیا تھا کہ جب بھی ہمیں حدیث سنائی جاتی تھی کپڑوں کے بارے میں اور ماڈسٹی کے بارے میں، ہم یہ کہتے تھے جی کہ تم اپنی نظریں نیچے کر لو، تم اگر اتنے ہی جو وہ ہے ماڈسٹ ہو تو پھر نہ دیکھو. وہ تو ٹھیک ہے کہ ایک بندہ نہ دیکھے، ایسا ہی کرنا چاہیے نہ دیکھے، لیکن کیا آپ پہ کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ ماڈسٹ ہونا ہے، حیا والے کپڑے پہننے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا ہے، صحابیات کی سنت کو فالو کرنا ہے؟ کیا آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لاز کو ڈیفائی کریں گے؟ کیا آپ نیچر کو ڈیفائی کریں گے؟ کیا آپ بیسک سائیکالوجی کو ڈیفائی کریں گے؟ بیسک سائیکالوجی کہتی ہے بھائی کہ اگر بیسک سائیکالوجی یہ نہ کہتی ہوتی تو پھر کیوں وومن کو ایڈورٹیزمنٹس میں لاتے ہیں؟ کیوں سیڈکٹیو کلوتھس پہنتی ہیں سرٹن ٹائپس آف وومن جو تھرو آؤٹ سیویلائزیشن اگر ہم دیکھیں تو یہ جو پروسٹیٹیوٹس تھیں گریک سیویلائزیشن میں، رومن سیویلائزیشن میں، یہ کیوں ایک خاص طرح سے ڈریس اپ کرتی تھی اگر ڈریس میٹر نہیں کرتا؟ Why they used to dress like in a seductive manner اگر ڈریسنگ بالکل میٹر نہیں کرتی؟ تو یہ ساری باتیں صرف اور صرف اس لیے کہ ہم اپنی ڈیزائرز کو فلفل کرنا چاہتے ہیں، اللہ اور رسول کے لاز پیچھے رکھ کے، سائڈ پہ رکھ کے. تو ایوری ریلیجن ہیز اے ٹریٹ اینڈ the trait of Islam is modesty، حیا.